مجھے یقین ہے کہ بلاول بھی پہنچے گا، کیونکہ وہ بھی ریلی ان کی ناکام تھی، اور نون لیگ کا سارا جتنا ہمیں رپورٹس آتی ہیں اس میں کسی جگہ بھی کوئی قابل ذکر شہر ایسا نہیں تھا کہ جہاں انہوں نے 4-5 ہزار سے زیادہ لوگوں کو کراس کیا ہو۔ اور سیکنڈلی خرید و فروخت کی منڈی لگی ہوئی ہے۔ آصف زرداری سب سے بڑا شاطر پاکستان کا اور کروک سیاستدان، خرید و فروخت کا ماہر، اور سیاست اس کی یہی تھی کہ 1983 میں نواب شاہ میں اس کی کونسلر نہیں بن سکا۔ میں حاکم علی زرداری کے وقت کی بات نہیں کرتا کہ جب اس کی ضمانتیں ضبط ہوئی، پھر اس نے سارے بھٹو خاندان کو ایک ایک کر کے سیاست سے ختم کیا۔ سارے پاکستان میں آج سیاست میں بھٹو خاندان نہیں ہے اور زرداری خاندان ہے، خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن کون سی، میرا خیال ہے کہ 30-31 تک انشاءاللہ تعالی اس ملک کے عدم اعتماد کا فیصلہ ہو جائے گا، آر ہو جائے گا، پار ہو جائے گا۔ 29 کی شام سے لگا کے 31 کی شام تک 72 گھنٹے کی سیاست کو میں ٹائم دیتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ آخری بال تک عمران خان کھیلے گا۔ یہ ابھی 2:30 بجے کی میٹنگ میں پتہ لگ جائے گا کہ ریزولوشن کتنے بجے اسمبلی میں آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے۔ ابھی تک میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے۔ پرائم منسٹر کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے 5-6 آدمیوں کی، اس میں پتہ لگ جائے گا، اور اگر آج پیش ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے منڈے کو اس پہ ووٹنگ ہو جائے گی، اور 172 بندے انہوں نے لانے، اور ابھی کھیل کل سے شروع ہو جائے گا۔ ابھی جلسہ لگا ہوا ہے، سو جہاں فیصلے ہونے ہیں انشاءاللہ تعالی 30-31 کو، 29 کو بھی لگا لیں، 29، 30، 31 کو 72 گھنٹوں میں جہاں فیصلے ہونے ہیں ہو جائیں گے۔ اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے، میں عمران خان کے ساتھ، اور میرا سارا شہر، کل آپ نے دیکھ لیا سب سے بڑی ریلی ہماری تھی۔ ابھی تک نون لیگ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کس طرف سے آنا ہے، ہم ان کو سیکیورٹی دینا چاہتے ہیں۔ ابھی میں نے ڈی سی کو ہدایت کی ہے، راول پنڈی کو، آر پی او کو ہدایت کی ہے کہ ان سے پوچھیں، کیونکہ آنا تو انہوں نے مولویوں سے خطاب کرنے ہیں، اپنا تو ان کے پاس کوئی کراؤڈ نہیں ہے جی۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، میری توقع سے بہت کم نون لیگ کی گیدرنگ ہے جی ٹی روڈ پہ۔ مجھے جب میں انتظامات کر رہا تھا، یہ غلطی میں نے بلاول کے جلسے میں بھی کی، 2900 لوگوں کی سیکیورٹی لگائی، اور سرینا کے باہر آن اوتھ کہنے کے لیے تیار ہوں 2900 لوگ نہیں تھے، کیونکہ میں نے خود ویڈیو ہے، اگر میڈیا دیکھنا چاہے تو میں کھڑا ہوں وہاں سامنے خود۔ اور فضل الرحمان صاحب کے پاس مدرسوں میں چھٹیاں ہیں، اور ان کے کراؤڈ سے جائیں، خطاب کریں، اور اگر وقت کی ضرورت پیش ہوئی تو وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کے ساتھ مل کر سیاست میں ووٹ لیے ہیں، یا عمران خان کے ٹکٹ، ہم تو ساری زندگی اپنے ٹکٹ پہ لڑتے رہے ہیں جی، لیکن عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں چٹان کی طرح۔ پاکستان کا کوئی ایسا انتخابی نشان نہیں ہے جس پر ہم نے الیکشن نہیں لڑا ہے۔ وہ سیب سے لے کے چاند سے لے کے اب قلم دوات پہ آ کے کھڑے ہیں، اور ہماری 15ویں منسٹری ہے الحمدللہ۔ منسٹری ہو نہ ہو، ہم اور ہمارے حامی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان اقتدار میں ہو نہ ہو، ہم اور ہمارے حامی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کل کے جلسے کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ عمران خان کی سیاست ختم نہیں ہو رہی۔ حکومتیں بنتی ہیں 50 سال کی سیاست میں، اس کے پہلے مجھے یاد نہیں ہے میں نے کسی حکومت کو ٹائم پورا کرتے نہیں دیکھا۔ لیکن کل کے جلسے کے بعد یہ کہتا ہوں، جس طرح لوگ آئے اور جس طرح لوگ راول پنڈی شہر سے نکلے، اور 1977 کے بعد میں نے پہلی دفعہ لیڈ کیا جلوس کو، ورنہ میں اب ریلیوں شیلیوں کو لیڈ نہیں کرتا۔ اور چھوٹی سی بات کرتا ہوں، حالانکہ پرائم منسٹر کی خواہش تھی کہ میں بہت لمبی تقریر کروں، میں نے کہا جناب میری ایک ہی تقریر ہے کہ جو حلالی ہے
اصلی ہے، نسلی ہے، اور اگر جس نے آپ کے نشان یا آپ کی حمایت پر ووٹ دیے ہیں اس کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ورنہ وہ بلیک میلر ہے، وہ بکاؤ مال ہے، اور علاقے کے لوگوں کو ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی بر صغیر کی سیاست میں ایک اسلامک اٹامک حکومت کے تحت جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ یہ گینگ آف دی تھری جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے، جب بھٹو کو پھانسی لگی تو میں بتانا نہیں چاہتا کہ قلم کس نے ضیاء الحق سے لیا، میں تاریخ میں چھوڑ دیتا ہوں، اتنے صحافی موجود ہیں، کہ کس نے ضیاء الحق کو کہا کہ یہ قلم ہمیں دے دو جس کے سگنیچر پہ بھٹو کو پھانسی لگی، اور وہ سارے لوگ جن کو بھٹو کے پھانسی لگنے کی وجہ سے اقتدار نصیب ہوا، آصف زرداری کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 83 میں اپنے گاؤں نواب شاہ میں کونسلر نہیں بن سکا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی شام کو سندھ کا ترجمان کہہ دے گا۔ اور حاکم علی زرداری کی سیٹ پر اس کی ضمانت ضبط ہوئی، بعد میں پلینر تھا، شاطر تھا، اس نے سیاست کو ایسا کھیلا کہ آج سے کچھ سال پہلے، یا یہ ہے یا عیدی ہے، پاکستان میں بھٹو خاندان کی سیاست نہیں ہے، زرداری اور عیدی کی سیاست۔ کوشچن آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کی سازش کہاں پنپ رہی ہے؟ دیکھیں، سیاستیں ہوتی ہیں انٹرنیشنل۔ کل عمران خان نے ایک بڑی بات کی۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ جے یو آئی کے پاس آج کے جلسے کی اجازت نہیں ہے، دھرنے کی بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی کو دھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کو آج کے جلسے کی اجازت ہے، جلسہ ہوگا مولانا فضل الرحمان کا، اور مہمان اداکار ہوں گے نون والے اور بلاول بھٹو۔ اپنا ان کے ساتھ کوئی کراؤڈ نہیں ہے، اور جو انٹرنیشنل سازش ہوتی ہے، ظاہر ہے جن ملکوں کی معیشت کمزور ہوتی ہے وہاں آزاد خارجہ پالیسی ایک جرأت مند سیاستدان ہی کر سکتا ہے، اور عمران خان ایک آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھ رہا ہے، اور ظاہر ہے یوکرین اور روس کے مسئلوں کے بعد گندم اور آئل پرائسز کی دنیا میں بحران ہے، ہم بھی اس سے گزریں گے۔ جی میں نے رات سنا ہے کہ شاہ محمود نے کہا ہے، مجھے اس لیٹر کا کچھ نہیں پتا، میں زندگی میں کبھی وہ بات نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں۔ میں عسکری قیادت کو، پاک فوج کو پاکستان کی سالمیت کی نشانی سمجھتا ہوں، اور میں عظیم فوج کو اتنا ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ اس کی نظر کسی کی ذات پر اور سیاست پر نہیں بلکہ پاکستان پر ہوتی ہے۔ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے پاکستان کے حق میں کریں گے۔ میں نے آپ کو اپنا سیاسی فیصلہ سنا دیا ہے، اور میں پچھلے 1.5 سال سے بطور وزیر داخلہ یہی کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ صرف پاکستان کے ساتھ ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 30-31 کو فیصلہ ہو جائے گا، عدم اعتماد آر ہوگی یا پار ہوگی۔ جی سر، شارٹ سوال کریں، 5 منٹ ہیں۔ یہ میں ملکی اداروں کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، ان کا سپورٹر ہوں۔ سو یہ آئی ایس پی آر کی آپ میٹنگ میں جائیں اور اس سے سوال کریں۔ آف کورس، آئی ایم شیور۔ دیکھیں، میں نے تو سیاسی تجزیہ کہا کہ 30-31 کو آر پار ہو جائے گا، لیکن میرا سیاسی وجدان مجھے یہ کہتا ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے تک بھی صورتحال بدل سکتی ہے، کیونکہ 172 بندے انہوں نے لانے ہیں، ہم نے نہیں لانے۔ میں تو آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے خان صاحب کو کہہ رہا تھا کہ حج کے بعد انتخاب کرا دیے جائیں اور پنجاب اسمبلی کو توڑ دیا جائے، لیکن خان صاحب نے مجھے یہ اعلان کرنے کی اجازت نہیں دی۔ میں تو اس ملک میں ایمرجنسی لگانا چاہتا تھا، سندھ میں بھی میں گورنر راج چاہتا تھا
کیونکہ بک رہے ہیں لوگ. جس جمہوریت میں ویڈیو آ رہی ہیں, آڈیو رپورٹس ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ آپ یہ چلائیں کہ یہ تھیلے جا رہے ہیں ہوٹلوں میں بستر بند قسم کے 50 کی. میں نے کہا یار یہ بہت گند پڑ جائے گا اس ملک میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں بے شک لنگڑی لولی کمزور ناتواں جمہوریت ہو, لیکن جمہوریت چلے. یہ نہ ہو کہ یہ کانوں کو ٹانگوں کے نیچے سے ہاتھ لگا کے کانوں کو پکڑے کہ 10 سال تک یہ ہاتھ ملتے رہے. میں یہ نہیں چاہتا. جی دیکھیں, میں آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح, میں چاہتا ہوں کوئی تصادم نہ ہو میرے دورے وزارت داخلہ میں. JUI کا NOC ختم ہو چکا ہے, لیکن آج نون کا NOC ہے کہ وہ وہاں جلسہ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ انہوں نے مولویوں کو خطاب کرنا ہے آ کے, اور میں فضل الرحمان صاحب کو کہوں گا کہ ان دونوں لیڈروں کو, دونوں پارٹیوں کو کہیں کہ باوضو آئیں ادھر, کیونکہ رمضان کے بعد تو لوگوں نے تراویحوں پہ چلے جانا ہے, ان کا کراؤڈ بھی ختم ہو جانا ہے. سو میں الجھنا نہیں چاہتا. آج کے دن نون کو اجازت ہے, کل PTI کو اجازت تھی, وہ سارا اسٹیڈیم رات خالی کر گئے. ایک آپ کا سوال ہو گیا یار, ایک سوال, اس کے بعد کل فیصلہ کروں گا. ابھی میں نے DC کو کوئی آرڈر نہیں کیا, اور جو کروں گا وہ میں ذمہ دار ہوں گا. اور انتظامیہ نے بہت زبردست کام کیا ہے, DC نے, کمشنر نے, ساری پولیس نے, ساری انٹیریئر منسٹری نے, رینجر, FC, سب صحیح کام ہوا ہے. آج کا دن ہے, یہ گزر جائے. باقی اسمبلی کے باہر ہم ذمہ دار ہیں, اسمبلی کے اندر ہم ذمہ دار نہیں ہیں. دیکھیں, میں اپنے سوالوں کا, میرے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ مجھ سے آپ ساری منسٹریوں کا جواب پوچھتے ہیں. یہ منسٹروں سے آپ پوچھیں. میں 4 تاریخ تک آپ سے وعدہ کیا کہ روز آپ کو تکلیف دوں گا, بلکہ 3 تک ہی, اور اگر 4 بھی پڑی تو 4 کو بھی آپ کو زحمت دوں گا. باقی جس منسٹری کا سوال ہے وہ جواب دے گی. میں نالا لئی میں عمران خان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے کل اتنے بڑے مجمع میں کہا میری سیاست کا آخری مرحلہ جو ہے اگر میں زندہ رہا تو نالا لئی ہے. باقی ساری تعلیم ہم نے ٹھیک کر دی ہے, سارے ہاسپٹل ہمارے ٹھیک ہیں, ایک نالا لئی ہے. کل عمران خان نے کہا ہے کہ وہ نالا لئی کو فوری طور پر, ہم اس بحران سے نکل گئے تو پھر میں اپنا کیا کہتے ہیں ڈیرا لال حویلی سے نالا لئی پہ منتقل کرنا. میں لڑوں یا نہ لڑوں ابھی تو میں نے فیصلہ نہیں کیا. یہ الیکشن بھی میں نے اس لیے لڑا کہ نواز شریف صاحب نے مجھے چیلنج کیا. میرا ایک ہی اب آخری گول ہے کہ نالا لئی غریب ترقی کرے. یہ سارے گنج منڈی, یہ سارا ہزارہ کالونی, یہ سارا رتا امرال, یہ غریب بستیاں امیر ہو جائیں اور اس شہر میں ایک نیا شہر آباد ہو جائے. باقی پاکستان میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے پنجاب میں جس کی 5 یونیورسٹیاں اور شیخ رشید نے بنائی ہوں. تھینک یو ویری مچ. آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ کس کو جوائن کرنا ہے؟ لا, دیکھیں میں PMLQ کے والدین سے میرے تعلقات تھے. اب میں بولتا ہوں نا تو وہ خفا ہو جاتے ہیں. ابھی میں خفا نہیں کرنا چاہتا, میں شجاعت کا احترام کرتا ہوں, پر میرا نام شیخ رشید ہے. جو مجھ پہ حملہ آور ہو میں اس کو معاف نہیں کرتا. ایک خاندانی رشتہ ہے, اس کو میں زندہ رکھنا چاہتا ہوں. اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت کی منڈی لگی ہوئی ہے. آصف زرداری خرید و فروخت کا ماہر ہے. انہوں نے کہا کہ آج سیاست میں بھٹو خاندان کہیں نہیں ہے, زرداری خاندان ہے. 30-31 تک آر یا پار ہو جائے گا. انہوں نے اگلے 72 گھنٹے انتہائی اہم قرار دیے ہیں. وفاق کے بعد پنجاب کا محاذ. اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی. اجلاس کے لیے ریکوزیشن بھی جمع. اسپیکر 14 دن میں اجلاس بلانے. عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے. اسپیکر پرویز الہی کو عدم اعتماد کی تحریک سے آگاہ کر دیا گیا. سیکرٹری پنجاب اسمبلی نے اجلاس بلانے کی ریکوزیشن کاپی بھی بھجوا دی.
اور عدم اعتماد کی تحریک پر 126 ارکان کے دستخط موجود ہیں۔ اجلاس بلانے کی ریکوزیشن پر بھی 93 ارکان کے دستخط موجود ہیں۔ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد میں وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر ایوان کی اکثریت کا اعتماد نہیں رہا۔ متن کے مطابق پنجاب کے معاملات آئین کے تابع نہیں چلا رہے۔ عثمان بزدار نے پنجاب میں جمہوری روایات کا قلع کما کیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ وفاق کے بعد اب پنجاب کا محاذ ہے۔ اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت، کیا اپڈیٹس ہیں ابھی؟ جی بالکل، پنجاب اسمبلی نے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے آفیشیل یہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ارکان کے دستخطوں کے ساتھ جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی گئی ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ریکوزیشن جو وہ ہے وہ بھی جمع ہو گئی ہے۔ اگر پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی جو ریکوزیشن ہے اس کی بات کی جائے تو اس پر 120 ارکان کے دستخط ہیں، جبکہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس پر 127 مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی نے دستخط کیے ہیں۔ عثمان بزدار کو جو ہے وہ اسلام آباد اس بات سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو چکی ہے۔ ایوان وزیر اعلیٰ سے باضابطہ آگاہ کر دیا گیا ہے، جبکہ اسمبلی سیکریٹریٹ نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چوئی پرویز الہی کو بھی اسلام آباد آگاہ کر دیا گیا ہے کہ آج مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کچھ ارکان اسمبلی سیکریٹریٹ پہنچے ہیں اور انہوں نے اجلاس طلب کرنے اور عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے جو ہے وہ قانونی دستاویزات جو ہیں وہ اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروائی ہیں۔ اس وقت اگر پارٹی پوزیشن کی بات کی جائے تو حکمران جماعت جو ہے اس کے 183 ارکان اس اسمبلی کے ایوان میں موجود ہیں، جن میں سے 17 کے قریب باغی ارکان ہیں جنہیں ترین گروپ کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ اگر مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو اس کے 165 ارکان ہیں، جن میں 5 کے قریب ارکان ان کے منحرف ہے جنہیں باغی کہا جاتا ہے، جن میں جلیل شرک پوری، مولانا غیاث الدین اور دوسرے جو ہیں ارکان شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کے 7 ارکان ہیں اور مسلم لیگ قائد اعظم کے جو ہے وہ 10 ارکان اسمبلی ہیں، 1 راہ حق پارٹی اور 5 آزاد ارکان ہیں۔ تو اگر بات کی جائے پنجاب میں جو سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے اس میں جو سیاسی جو حالات ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو آئیڈیل ریلیشن شپ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ قائد اعظم کی آ رہی ہے۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں حکومتی ٹیم بھی جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چوئی پرویز الہی سے اسلام آباد ملنے کے لیے پہنچ رہی ہے اور امکان ہے کہ اس میں وہ کوئی اچھی پیشکش کر سکتے ہیں، لیکن مسلم لیگ قائد اعظم پنجاب میں انتہائی اہم ہے اور یہی فیصلہ کرے گی کہ وہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ آپ کا لیاقت انصاری، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر 126 سے زائد ارکان کے دستخط ہیں۔ عثمان بزدار اور عمران خان کے دن اب گنے جا چکے۔ اب ان کا کڑا احتساب ہوگا، جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ نے کہا ہے کہ عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پوزیشن کے اوپر ہماری موشن جو ہے اس پہ 126 سے زیادہ ممبران کے سائن ہیں۔ آئین کے مطابق 20% لوگ جو ہے وہ ریکوزیشن جمع کرا سکتے ہیں، جو 74 بنتے ہیں۔ 126 کی تعداد سے یہ جمع کرائی گئی اور انشاءاللہ جس دن یہ ٹیبل ہوگی 200 سے زیادہ ممبران عثمان بزدار کو فارغ کرنے والی جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کی حمایت کریں گے۔ یہ واحد نو کانفیڈنس ہے جو عوامی تائید کے ساتھ اپوزیشن لائی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ بھرپور طریقے سے کامیاب بھی ہوگا اور ایک تاریخی شکست اس فاشسٹ حکومت کو، اس فاشسٹ وزیر اعظم کو ہوگی، اس وزیر اعلیٰ کو ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تحریک پر قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، ایسا کہنا ہے اسپیکر چودھری پرویز الہی کا۔ قانونی ضابطے اور اسمبلی رولز پر مکمل عمل ہوگا۔ چودھری پرویز الہی کی جانب سے اہم رد عمل سامنے آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر وہ یہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک پر قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکی۔ تحریک عدم اعتماد وفاق اور پنجاب دونوں جگہ ہی کامیاب ہوگی۔ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کامیاب کرانے کے لیے اپوزیشن کی تیاری مکمل ہے، کسی امپائر پر نہیں بلکہ عوام پر یقین رکھتے ہیں۔
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI की सियासी कमेटी का इजलास तलब। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत होगी। इत्तेहादियों के साथ राब्तों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़रा ये बताते हैं, वज़ीर आला पंजाब भी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। उस्मान बुज़दार सियासी कमेटी इजलास में भी शिरकत करेंगे। मामला है ये तहरीक अदम एतमाद का, सियासी जोड़ तोड़ भी जारी है, ऐसे में हुकूमत भी एक्टिव दिखाई देती है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को तहरीक अदम एतमाद से आगाह कर दिया गया। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला हाउस से अपोजिशन की तहरीक से आगाह किया गया है। अपोजिशन की जानिब से आज तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। अपोजिशन ने पंजाब का भी महाज संभाल लिया है और वज़ीर आला पंजाब को तहरीक अदम एतमाद से आगाह कर दिया गया है। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला हाउस से अपोजिशन की तहरीक से आगाह किया गया है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो आज जमा कराई गई है अपोजिशन की जानिब से, इस तहरीक पर 126 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। अब खबर ये सामने आई है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को भी इससे आगाह कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ये मामला है। हुकूमती वफ़द कुछ देर में काफ लीग के वफ़द से मुलाकात करेगा। हुकूमती वफ़द में असद उमर और शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं। काफ लीग के वफ़द में चौधरी शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा भी शामिल होंगे। तो ये अहम मुलाकात होने जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस मुलाकात के बाद आज क्या फ़ैसला कर पाती है काफ लीग या नहीं। हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ये मामला है। दोनों जानिब मरकज़ में भी और पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है। ऐसे में ये अहम मुलाकात आज होने जा रही है और कुछ अहम डेवलपमेंट भी इस मुलाकात के बाद सामने आ सकती है। हुकूमती वफ़द में असद उमर और शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं। ये अहम मुलाकात कुछ देर में होने जा रही है। हुकूमती वफ़द कुछ देर बाद काफ लीग के वफ़द से मुलाकात करेगा। हुकूमती वफ़द में असद उमर और शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, जबकि काफ लीग के वफ़द में चौधरी शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और तारिक बशीर चीमा शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ये मामला है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कमर, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, जिस तरह गुज़श्ता रोज भी मुलाकातें हुई थी काफ लीग की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ, आज हुकूमत की जानिब से एक वक्त जो है वो कुछ देर बाद यहाँ आकर मुलाकात करेगा, जिसमें शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही जो है वो अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद। और कहा जा रहा है कि असद उमर, वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और दूसरे हुकूमती वज़रा जो है वो यहाँ पर आएंगे और इनसे मुलाकात करेंगे। अदम एतमाद के हवाले से जो मुशावरत चल रही है हुकूमत और इनके इत्तेहादियों के दरमियान, ये उसी का हिस्सा है। और कुछ ही देर बाद ये मुलाकात जो है यहाँ मुस्लिम लीग काफ के हाउस शुरू होगी और उसके बाद कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के अंदर तारिक जो है वो भी मौजूद होंगे और जी, कुछ ही देर में यहाँ मुलाकात होने जा रही है। बहुत शुक्रिया कमर, आपने तफसीलात से आगाह किया। सियासी राब्ते जारी हैं। मुस्लिम लीग काफ और MKM की क़यादत की मुलाकात आज होगी। काफ लीग का वफ़द बलोचिस्तान अवामी पार्टी से भी मिलेगा। मुस्लिम लीग काफ के कायदीन चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही, तारिक बशीर चीमा MKM के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अदम एतमाद की तहरीक पर हतमी फैसले के लिए मुशावरत की जाएगी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी से भी आज मुस्लिम लीग काफ की क़यादत मिलेगी। सियासी मंजरनामे पर मुस्लिम लीग काफ हुकूमती इत्तेहादियों समेत अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें करके अपना लाहे अमल तश्कील देगी। पंजाब के महाज पर तहरीक अदम एतमाद का मामला, तरीन ग्रुप का जहांगीर तरीन से राब्ता हुआ है। पंजाब की सूरत हाल से जहांगीर तरीन को आगाह किया गया है। जहांगीर तरीन ग्रुप का आज या कल मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। जहांगीर तरीन की तमाम अरकान को मुत्तहिद और आपस में राब्ते मजबूत रखने की हिदायत सामने आई है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी। बिल्कुल, पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बाद अब तरीन ग्रुप ने अपना वाज़ेह, ठोस और लाहेअमल का ऐलान करने का फैसला किया है, जिसके हवाले से आज जो तरीन ग्रुप के अरकान, उन्होंने लंदन में जहांगीर टीम से रब्ता किया और उनको बताया कि पंजाब में उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है, तो इसके लिए हमें गाइडलाइन जारी किया जाए कि अब हम जो है वो कहाँ पर खड़े हों और किस अदम एतमाद के हवाले से क्या फैसला ले रही, जिस पर तरीन ग्रुप के अरकान ने आज या कल जो है अपना 24 घंटे के अंदर इजलास तलब करने का फैसला किया है, जिसमें हतमी तौर पर तय किया जाएगा कि तरीन ग्रुप जो है वो अब किस तरह की स्ट्रेटजी तय करेगा, क्योंकि ये तरीन ग्रुप जो है वाज़ेह तौर पर माइनस उस्मान बुज़दार फार्मूले का ऐलान कर चुका है
अगर उसी फार्मूले पे वो कायम रहता है तो फिर वो अपोजिशन से जो है उसका ताउन हो सकता है। और 17 अरकान असम्बली इस वक्त जो है वो 3 ग्रुप के हैं, और ये भी बात का इम्कान है कि जो 22 में से कुछ अरकान सीएम उस्मान बुज़दार साहब वापस लौट गए तो वो दोबारा 3 ग्रुप के पास आ गए, क्योंकि उस्मान बुज़दार की पोजीशन जो है वो अब पंजाब में खासी कमजोर नजर आ रही है। इसलिए 3 ग्रुप का जो है वो अपोजिशन के साथ मिलने का इम्कान नजर आ रहा है, क्योंकि वफाक में जो वफाकी वज़रा ने 3 ग्रुप से मुज़ाकरात किए थे उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि उस्मान बुज़दार के होते हुए हम आपके साथ ताउन नहीं कर सकते। तो अभी तक वफाक ने अपनी पॉलिसी नहीं दी कि वो उस्मान बुज़दार को तब्दील करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन अब चूंकि अदम एतमाद की तहरीक आ गई है तो अब वो बाकी हुकूमत को भी फैसला करना होगा और 3 ग्रुप भी अपना आइंदा 24 घंटे में अपनी लायामल तय करेगा। जी लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी अपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया है। अपोजिशन और सूबाई हुकूमत की जानिब से अपने तौर पर कामयाबियों के दावे भी किए जा रहे हैं। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं समीन जान अपनी रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ मुमकिन तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान हो गया। अपोजिशन जमातें और हुकूमत एक दूसरे के सामने आ गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी मामलात के पेश नज़र मुतहर्रिक हो गए हैं। अपोजिशन जमातों के अरकान असम्बली ने भी मामले से मुतल्लिक एक दूसरे से राब्ते शुरू कर दिए हैं। अपोजिशन ने तहरीक इंसाफ के 45 अरकान की हिमायत का दावा कर रखा है। अरकान असम्बली कहते हैं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद यहाँ पर भी तहरीक कामयाब होगी। मरकज़ में अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, उसके बाद मैंने तो पहले भी ये जिक्र किया जो इस्लामाबाद के सबसे नज़दीक पेशावर है, इस्लामाबाद में जब सियासी मौसम तब्दील होगा तो उसके असरात सबसे पहले पेशावर में पहुंचेंगे। मरकज़ में भी आपने देख लिया कि इनके दर्जनों MNAs जो हैं वो इनका साथ छोड़ गए हैं, वो बागी हो गए अपनी जमात से। इसी तरह बलूचिस्तान में भी यही हालात हैं, पंजाब में भी यही हालात हैं और खैबर पख्तूनख्वा में भी जल्द इंशाअल्लाह वो जो आवाम की भलाई के लिए तब्दीली की हवा चली है वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा में भी आ जाए। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने सूबे में मुमकिन तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए 2 दफ़ा पार्लिमानी पार्टी के इजलास किए, जिसमें वज़ीर आला पर इत्तेमाद का इजहार किया गया। सूबाई वज़रा कहते हैं कि वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन को शिकस्त होगी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई माई का लाल जुर्रत भी नहीं कर सकता कि ये इस तरह की कोई मुंह लेकर आए और ये हमारे लोगों को तोड़ना छोड़े। ये जो अपोजिशन है ना, ये भी आदी नहीं रहेगी, इंशाल्लाह ये हमारे पास आएगी। असम्बली में अरकान की मजमूई तादाद 145 है। सूबे की अपोजिशन जमातों को अदम एतमाद के लिए 70 से ज्यादा मेंबरान की जरूरत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातें और सूबाई हुकूमत सूबे में तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की मुतज़ाद दावे कर रही है। ताहम ये तहरीक कामयाब होगी या नाकाम, इस बात का फैसला आने वाला वक्त करेगा। कैमरामैन नईम बाबर के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, पेशावर। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि वाज़ेह हो गया, कौम ने फैसला कर लिया, अब जिंदगी गुजारनी है खुददारी के साथ। असद उमर ने कहा कि हकीकी मायनों में आज़ाद मुल्क बनकर जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह के सिवा किसी के सहारे इन्हिसार नहीं करना। पाकिस्तान जिंदाबाद। असद उमर का ये कहना है कि वाज़ेह हो गया, कौम ने फैसला कर लिया है। याद रखिएगा, लूटते वक्त तो चोर इकट्ठे होते हैं मगर बंटवारे में लड़ाई होगी। सेनेटर फैसल जावेद की जानिब से कहा गया कि ये सब हारेंगे और जीत कप्तान की होगी। इस मुल्क की तकदीर बदलने को तैयार है, आने वाला वक्त बताएगा। नौजवान फैसला कर चुके हैं, अपोजिशन को अवाम ने एक बार फिर रद्द कर दिया है। सेनेटर फैसल जावेद का भी अहम बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि याद रखिएगा, लूटते वक्त तो चोर इकट्ठे होते हैं मगर जब बंटवारा होता है तो लड़ाई होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शरी रहमान ने कहा है कि वज़ीर आज़म के खिताब में सरप्राइज तो नहीं मिला, लेकिन कारकुनों का दिल रखने के लिए एक खत ज़रूर लहराया गया। ट्वीट में शरी रहमान का मजीद कहना है कि बैरूनी साजिश से मुताल्लिक खत पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्यों पेश नहीं किया गया। इमरान खान ने मुबैना खत हवा में लहराकर जेब में रख लिया। भुट्टो बनने के लिए वीएन जुर्रत और हिम्मत चाहिए। इस नाअहल और नालायक हुकूमत के खिलाफ किसी को साजिश करने की जरूरत ही नहीं। आगे बढ़ेंगे। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी और डॉक्टर्स को ड्यूटी पर हाजिर होने के लिए पाबंद करने के बावजूद यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं सिविल अस्पताल कोयटा में मौजूद हमारी नुमाइंदा अक्सा मीर।
जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में यंग डॉक्टर एसोसिएशन और पैरामेडिक स्टाफ की जानिब से गुज़िश्ता 6 माह से ओपीडी का ये हड़ताल जारी था, जबकि हुकूमत और महकमा सेहत की जानिब से गुज़िश्ता रात ये फैसला किया गया कि ओपीडी खोल दी जाएगी और यहाँ पर डॉक्टर्स अपनी ड्यूटियों पर मौजूद होंगे। सुबह ही सुबह ओपीडी तो खुल चुकी है, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई डॉक्टर दिखाई नहीं दे रहा, ना ही यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं और ना ही अब तक उनके कमरों के ताले खुल चुके हैं। आया हुकूमत को मरीज़ों की बेबसी पर थोड़ा सा रहम आया और यहाँ पर ये फैसला किया गया कि नोटिफिकेशन भी जारी होगा कि जो डॉक्टर अपनी ड्यूटियों पर नहीं मौजूद होंगे उनके खिलाफ महकमा कार्रवाई भी करेगा। लेकिन अब तक यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है और सूबे का ये सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है जहाँ हज़ारों की तादाद में मरीज़ आते थे, लेकिन गुज़िश्ता 6 माह से ये ओपीडी बंद होने की वजह से मुश्किलात ही मुश्किलात थी। देखना ये है कि अब ओपीडी तो खुल चुकी है, डॉक्टर यहाँ पर आते हैं या नहीं, या फिर एक बार हुकूमत और डॉक्टरों की इस जंग में गरीब आवाम जो है ना वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होगी। जी